خیریت سے ہوں گے، اللہ کے کرم کے سائے میں ہوں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہوں گی۔ پاکستان جو ہمارا بلوڈ کنٹری ہے، ہمارا نیشن ہے، ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارے وجود کی حقیقت ہے، ہمارے ہونے کا ثبوت ہے۔ آج وہ پیارا ملک پاکستان جو بڑی محنتوں، جدتوں، کاوشوں، کوششوں سے بنا، آج ایک بند گلی میں آ کے پھنس چکا ہے، جہاں سے نکلنا ناممکن تو نہیں، ممکن تو ہے لیکن مشکل ضرور ہے۔ اس بند گلی میں پہنچانے والے سارے ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جنہوں نے اپنے اثاثے بڑھانے کے لیے، اپنی سیلف ایکچولیزیشن کو انکریز کرنے کے لیے، اپنی لائف کو لگزریس بنانے کے لیے پاکستان میں کرپشن کی انتہا کر دی۔ پریویس گورنمنٹ کی بات کریں جو ایماندار ترین گورنمنٹ کہی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، پی ٹی آئی کی، اس گورنمنٹ کے دوران 41 ارب سے 91 ارب کے اثاثے ہو گئے ایم این اے ایم پی ایس کے۔ سر فہرست وزیر اعلیٰ بلوچستان 307% انکریز سے جہاں مدد علی، اس کے بعد عمران خان 237% انکریز ہوئے ان کے، شاہ محمود قریشی صاحب 247% ان کے انکریز ہوئے، اپنا شیخ رشید صاحب 4 کروڑ اثاثوں سے 15 کروڑ پہ پہنچ گئے، شاہ محمود قریشی صاحب 41 کروڑ سے 1 ارب تک پہنچ گئے، محمد صلی اللہ صاحب 45، گوہر ایوب صاحب اور ان کی اہلیہ کے اثاثے 260-70% انکریز ہوئے۔ یہ سارے ایماندار گورنمنٹ کے حصہ تھے، ایک امین اور صادق وزیر اعظم کے وزراء اور کیبنٹ کے ممبر تھے۔ تو یہ سارے لوگوں کے اثاثے کیسے انکریز ہو گئے اور غریبوں کے مالی حالات مشکل سے مشکل تر ہو گئے، یہ زیر و بحث کی بات الگ اپنی جگہ، لیکن آج کل کا جو مین پاکستان کا مدعا ہے وہ پاکستان جس معاشی حالات سے تنگ دستی سے گزر رہا ہے، غریب گھرانے کی طرح، پاکستان کی کنڈیشنز بھی ایک غریب گھرانے کی طرح ہو گئی ہے، جبکہ وہ دنیا کا ریچسٹ کنٹری ہے۔ سونا، گیس، آئل، پیٹرول، سمندر، پورٹس، چاروں موسمیں، ایگریکلچر کنٹری اور بے تحاشا اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں اس ملک میں ہونے کے باوجود پاکستان غریب ملکوں سے بھی بدتر کنڈیشن میں اس وقت موجود ہے۔ اس کی موجودگی وجہ کیوں ہے؟ اس کی موجودگی یہ حالات کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے مقاصد میں مصروف ہیں، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، نہ کہ ملک کی ترقی اور اس کی خوشحالی، اس کی جو ہے استقامت کے لیے کام کرنے سے ہم گریز ہیں۔ ہمیں صرف اپنے مفادات عزیز ہیں۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ یہ جب تک یہ ملک ہے، پاکستان ہماری آن ہے، شان ہے، پہچان ہے، ہمارے وجود کی گارنٹی ہے، پاکستان ہمارے ہونے کا ثبوت ہے، پاکستان کتنی محنتوں، مشقتوں، جستجوؤں، اسٹرگل سے حاصل کیا گیا، کتنی امیدوں، کتنی دعاؤں کے صدقے میں ملا، وہ ساری چیزوں کو ہم رائے گا نہیں جانے دے سکتے۔ آپ کو اور ہمیں سوچنا ہوگا، کل نہیں آج سوچنا ہوگا کہ جس حالات میں ہم ہیں، کیا اگلے آنے والے وقت میں ہمارے بچے اس سے بدترین زندگی گزاریں گے؟ کیا ہمارے بچوں کا بھی مستقبل کچھ اس طرح کا ہی ہوگا جس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ آپ کو اور ہمیں اپنے حالات بدلنے ہوں گے۔ وہ بدلیں گے کیسے؟ آواز اٹھانے سے، اپنے مقاصد کو سائیڈ میں رکھ کے پاکستان کے نظریے کے اوپر سوچنے سے، پاکستان کے لیے کام کرنے سے۔ اس ملک کو بنایا تھا جی ایم سید نے سندھ اسمبلی سے بل اپروو کروا کے۔ اس ملک کو بچائیں گے ہم سڑکوں پہ آ کے، اپنی چیزوں، اپنے مقاصد کو ترک کر کے۔
اور وہ ترک ہم کیسے کریں گے؟ اپنے ووٹ کے ذریعے. ہم سارے ان چور چکوں کو ووٹ دینے سے انکار کر کے، الیکشن سے بائیکاٹ کر کے، کیونکہ سب ایک ہی آلات پراد رہے ہیں، الیکشن الیکشن الیکشن. الیکشن سے آج تک پاکستانی عوام کو کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا سوائے مہنگائی کے، اور کچھ نہیں ملا. جھوٹے وعدوں کے سوا کچھ نہیں ملا، اور کچھ نہیں ملا. پاکستان کو کچھ نہیں ملا. پاکستان نے کبھی ترقی نہیں کی. بچپن سے ایک ہی چیز سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے. پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. یہ ترقی کی راہ تک کب تک گامزن رہے گا؟ کب تک جو ہے پاکستان جو ہے ترقی یافتہ بنے گا؟ کب تک ترقی یافتہ ترقی پذیر رہے گا؟ یہ آپ کو اور ہمیں مل کے سوچنا ہے. اور اسی سوچ کو بدلنے کے لیے کچھ دنوں میں IMF سے معاہدہ ہونے والا ہے. اس معاہدے کو طے کرنے کے لیے منی بجٹ لایا جا رہا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ منی بجٹ کیوں، کس کے لیے آ رہا ہے اور کیوں لایا جاتا ہے؟ منی بجٹ کا مین مقصد یہ ہوتا ہے جب آپ پورے ایئر کا بجٹ پراپر نہیں ڈیسائیڈ کرتے، پراپر ڈکلیئر نہیں کرتے، پراپر وے آؤٹ میں نہیں بناتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا بنا رہے ہیں، کس طرح مینیج کریں گے. جب آپ وہ چیزیں آؤٹ آف مینجمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر منی بجٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال ایک گھر کی لے لیتے ہیں. ایک گھر میں ایک کمانے والا 20,000 روپے کما رہا ہے. وہ اپنے ساری چیزیں سیٹ کرتا ہے کہ آٹا اتنے کا لینا ہے، اتنا لینا ہے، چاول اتنے لینا ہے، گھی اتنا لینا ہے، یہ اتنا لینا ہے. لیکن وہ ساری چیزیں وہ مینیج کر لیتا ہے، لیکن اچانک سے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کہیں ٹریولنگ کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس کو منی بجٹ انجیکٹ کرنا پڑتا ہے، کہاں سے؟ کسی دوست سے، یہاں سے مدد لے کے. اور پاکستان کے بھی حالات کچھ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہر وقت ہمیں IMF کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے اور منی بجٹ بنانا پڑ رہا ہے. کیوں منی بجٹ کیوں بنانا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ IMF کی ہمیں ڈیمانڈ پوری کرنی ہے. کبھی آپ نے اور ہم نے سوچا ہے کہ اتنا جو ہم ٹیکس بھرتے ہیں، اتنا ٹیکس بھرنے کے باوجود بھی پاکستان کا قرضہ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہر ایک چیز پہ ہم GST بھرتے ہیں، جنرل سیلز ٹیکس بھرتے ہیں. کوئی بھی چیز لے لیں، کھانے پینے کی لے لیں، ببل گم لے لیں، ٹافی لے لیں، کوئی بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھ لیں، اس پہ آپ ٹیگ پرائز میں دیکھیں گے GST لکھا ہوتا ہے. ریٹیل پلس GST پلس کنزیومر پرائز لکھا ہوتا ہے. یہ GST کہاں جاتا ہے؟ ساری کمپنیاں ہاتھ کر جاتی ہیں، گورنمنٹ کے خزانے میں نہیں جاتا. ہیرا پھیری کرتے ہیں جو بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے ڈگریاں چارٹرڈ اکاؤنٹ CA اور SCCA وغیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان کو 2 نمبری کے راستے بتاتے ہیں صرف اپنی تنخواہ کے لیے. کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ وہ اپنی تنخواہ کے چکر میں اس ملک کا کتنا نقصان کر رہے ہیں؟ وہ بھی آپ سے ہیں، ہم سے ہیں. اپنے ملک کو ہم خود کی کا لگا رہے ہیں. فیصلہ آپ کو اور ہمیں کرنا ہے کہ یہ منی بجٹ جو آئے گا یہ کیا ہماری زندگیوں میں خوشحالی لائے گا؟ کبھی نہیں. یہ منی بجٹ اور تباہی لائے گا، اور مہنگائی لائے گا، اور انفلیشن کو انکریز کرے گا، اور مصیبتوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے گا. تو آپ کو اور ہمیں یہ مل کے سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد کو ترک کر کے ملک کے مقاصد کا سوچنا ہے، اور اپنے ملک کے لیے سب سے جواب مانگنا ہے، اپنے ملک کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. اور آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تو پلیز خدارا اپنی فیلڈ سے سچے ہو جائیں، پاکستان کے لیے کام کریں، نہ کہ کسی کمپنی اونر کے لیے. اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو اس کے کالے دھن کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، ڈکلیئر کریں. اگر آپ ٹیکس فائل کرنے والے لائر ہیں تو آپ پلیز پاکستان کے لیے ٹیکس فائل کروائیں اس کا، نہ کہ اپنی کمیشن بنانے کے لیے. اگر آپ جج ہیں تو پلیز، آپ اگر DJ ہیں تو پلیز اپنے جو ہے الاؤنسز کو غریبوں کی فلاح بہبود کے لیے یوز کریں. آپ جس بھی عہدے پہ اپنے عہدے کا صحیح استعمال کریں، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. انشاءاللہ جس بند گلی میں آج پاکستان موجود ہے، بند گلی سے بھی نکل جائے گا
اور ایشین ٹائگر بھی بن جائے گا، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ اور ہم مل کے یکجا ہو کے کام کریں گے۔ جس طرح 1947 میں ساری قوموں نے مل کے، سندھی، پنجابی، پٹھان، سب نے مل کے اس ملک کو بنایا تھا، جی ایم سی نے سندھ اسمبلی سے قرارداد کو اپروو کروایا تھا، جس طرح قائد اعظم کی آواز پہ سب نے لبیک کہا تھا، اور جس طرح قائد اعظم کی آواز پہ سب نے لبیک کہہ کے اس ملک کی طرف ٹریول کیا تھا، اسی طرح آج ہمیں سب کو مل کے لبیک کرنا ہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے کے لیے۔ آپ کو اپنے اوپر یقین کرنا ہے، کیونکہ آپ جب اپنے اوپر یقین کریں گے تو اس کا مطلب آپ اپنے ملک کے اوپر یقین کریں گے، جب آپ اپنے ملک کے اوپر یقین کریں گے تو اپنی ملک کی چیزوں کو یوز کریں گے، امپورٹڈ چیزوں کو یوز نہیں کریں گے، اپنے ملک کی چیزوں کو یوز کریں، میڈ ان پاکستان کو یوز کریں، کیونکہ آپ کا پیسہ آپ کے ملک میں رہے گا، باہر نہیں جائے گا۔ امپورٹنٹ جب چیزیں آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کا ذرائع مبادلہ باہر جاتا ہے، اور جب باہر جاتا ہے تو آپ کمزور ہوتے ہیں، پھر یہ منی بجٹ آتے ہیں، پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، پھر ہم فقیروں کی زندگی میں آتے ہیں، پھر ہم غلامی کی زندگی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کو اور ہمیں اللہ نے خود مختار اور آزاد پیدا کیا ہے، تو اس دنیا میں ہم غلامی کی زندگی کیوں جیئیں؟ جب ہمیں اللہ نے ایک آزاد ملک عطا کیا ہے تو پھر ہم امریکہ اور دوسرے ممالک کی کیوں سنیں؟ ذرا سوچیں، اپنے دماغ کے پردوں کو کھولیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی ہے افلا یتدبرون، کیا ہو گیا تم لوگوں کو غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت صرف قرآن کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی کے لیے نہیں، اس معاشرے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہے کہ غور و فکر لازمی ہے، غور و فکر لازمی ہے۔ آپ اور میں مل کے غور و فکر کریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا، ہم ان منی بجٹوں سے بچ سکیں گے، ہم ان چور و چکوں سے بچ سکیں گے، ہم ڈاکوؤں سے بچ سکیں گے، ہم اپنے حق کے لیے لڑ سکیں گے، ہم اپنے حق پہ کھڑے ہو سکیں گے جب ہم اپنے مفادات کو ترک کریں گے۔ تو دوستو، اس ملک پیارے پاکستان کو بند گلی سے آپ کو اور ہمیں مل کے نکالنا ہے اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں یا آگے جانی چاہیے تو شیئر کیجیے گا، اور اپنی محبتیں اور خلوص میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں اور خلوص کا میں تابعدار ہوں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ مجھے ایک گائیڈنس مل سکے اور آپ کے سامنے میں بار بار حاضر ہو سکوں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔